وقت گزارتے ہیں وہ جنت میں گزرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے غلاموں جب جنت کے باغوں میں جاؤ پھر اپنی خوراک دے دیا کرو. تو اصحاب رسول نے حیران ہو کے پوچھا کہ اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجالس الذکر وفی روایت مجالس العلماء. اس مجلس میں علماء ربانیین بیٹھے ہو وہی مجلس جنت کا باغ ہوتی ہے. جس مجلس میں اہل ذکر بیٹھے ہو وہی مجلس جنت کا باغ ہوتی ہے. اس وقت اس حدیث رسول کے مطابق ہم جنت کے باغ میں جو مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف فرما ہے وہ بھی جنت کے باغ میں بیٹھی ہیں. مسجد اللہ کا گھر ویسے ہی جنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت سے پہلے جہاں جہاں مسجدیں بنی ہیں تمام مسجدوں کو اٹھا کر اللہ کی جنت کا حصہ بنا دیا جائے. تو جو لوگ مسجدوں میں آتے ہیں وہ جنت میں آتے ہیں. اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اگر اللہ رب العزت آسمان سے آگ بھیجے زمین والوں کو جلانے کے لیے تو صرف وہ لوگ بچیں گے جو مسجدوں میں بیٹھے ہوں. باقی سب جل کے راہ ہو جائے گا. یہ جنت کا باغ کھلا ہے. اب دیکھ لیں بہت سے لوگ اس مسجد کے پڑوس میں رہ کر جنت میں نہیں آئے. گھر چھوڑ کر اس جنت میں نہیں آئے. دکانیں چھوڑ کر اس جنت میں نہیں آئے. حقہ چھوڑ کر اس جنت میں نہیں آئے. تاش کی بازی چھوڑ کر اس جنت میں نہیں آئے. ٹچ موبائل چھوڑ کر اس جنت میں نہیں آئے. تو وہ پل صراط سے گزر کر اس جنت میں کیسے جا سکے؟ اس میں نہیں آئے جس میں آنا آسان تھا. اس جنت میں کیسے جا سکے کہ جو پل صراط سے گزرے بغیر نہیں ملتی. اور وہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز. اور دنیا کے پلوں کی طرح نہیں ہے جیسے ہمارے دریاؤں پہ پل بنے ہیں یا نہیں. وہ اس طرح رکھی ہوئی ہے جیسے دیوار کے ساتھ لکڑی کی سیڑھی رکھی ہے. پل صراط ادھر قیامت کا میدان ہے, یہاں پل صراط ہے, نیچے جہنم ہے, اور اس سے گزرے بغیر کوئی جنت نہیں جا سکے. اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ اتنی آسان جنت میں نہیں آئے اور اس جنت میں نہیں آتے 5 وقت, وہ پل صراط سے گزر کر اس جنت میں بھی نہیں جا سکیں گے. اگر اس جنت میں جانا ہے تو پھر اس جنت میں آنا ہوگا. یہ نہیں کہ زندگی ساری اڈے پہ گزر جائے
دائیں پہ گزر جائے، حقے پہ گزر جائے، تاش پہ گزر جائے اور پھر بندہ جنت چلے جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں نا ایمان کتنا کمزور ہے کہ جو ایمان آذان سن کر گھر سے اٹھا کر مسجد نہ پہنچا سکے، وہ ایمان پل صراط سے گزار کر جنت کیسے پہنچائے؟ بڑی غفلت ہے، غفلت ہم چھوڑ دیں۔ بڑی بڑی کوچیاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، بڑی بڑی حویلیاں ہیں، مگر شریعت دیکھو تو اجڑی ہوئی ہے۔ بڑے بڑے عہدے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، بڑی بڑی پوسٹ لوگوں کو نصیب ہے، مگر قلب و باطن کی دنیا دیکھو تو اجڑی ہوئی ہے۔ انسان دو چیزوں سے عبارت ہے، ایک یہ فزیکل باڈی ہے، یہ سٹرکچر ہے، یہ جسم کا ڈھانچہ، ایک اس کے اندر روح ہے۔ روح کے بغیر جسم کو بھی انسان نہیں کہتے، اس کو پھر میت کہتے ہیں۔ جب اندر سے روح نکل جاتی ہے تو اس کو پھر میت کہتے ہیں، ڈھانچے۔ اور تنہا جسم کے بغیر روح کو بھی انسان نہیں کہتے، اسے روح کہتے ہیں۔ انسان کون ہے کہ جسم بھی ہو اندر روح بھی ہو۔ جسم بنا ہے چار چیزوں سے، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، اربع عناصر کہتے ہیں۔ چار چیزوں سے انسان بنا ہے، اس کا جسم بنا ہے، اور یہ چاروں چیزیں اللہ رب العزت نے نیچے سے لی ہیں۔ آگ بھی نیچے سے لی، مٹی بھی نیچے سے لی، پانی بھی نیچے سے لیا، ہوا بھی نیچے سے لی، اور روح اللہ نے اوپر سے لی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح جسم کو بھوک لگتی ہے نا، اسی طرح روح کو بھی بھوک لگتی ہے۔ جیسے جسم کو پیاس لگتی ہے، اسی طرح روح کو بھی پیاس لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس طرح جسم بیمار ہو جائے تو جسم کے ڈاکٹر ہے نا، اسی طرح روح بیمار ہو جائے تو روح کے بھی ڈاکٹر ہے۔ سبحان اللہ۔ جسم بیمار ہو جائے تو علاج ڈاکٹر کرتے ہیں، اور روح بیمار ہو جائے تو علاج تاجدار کائنات کی شریعت کی علماء کرتے ہیں۔ بتاتا رہا، سمجھاتا رہا، اپنی اپنی ڈیوٹی کرو۔ فوج اپنی ڈیوٹی پہ ہے، علماء اپنی ڈیوٹی پہ ہے، آرمی کی اپنی ڈیوٹی ہے، ہماری اپنی ڈیوٹی ہے۔ اس کی ڈیوٹی کیا ہے کہ لوگوں کی جان بچائیں، اور علماء کی ڈیوٹی یہ ہے کہ لوگوں کا ایمان بچائیں۔ تم اپنی ڈیوٹی سے غافل نہ بنو، ہم اپنی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس ڈیوٹی سے روک نہیں سکتی۔ امام الانبیاء اللہ رب العزت نے جسم بنایا چار چیزوں سے، اور چاروں چیزیں نیچے سے لی ہیں، اور چونکہ جسم بنا ہے نیچے کی چیزوں سے نا، تو جسم کی خوراک بھی اللہ نے نیچے رکھی، اور روح بیٹی ہے اوپر سے۔ یسألونک عن الروح
قل الروح من امر ربی. قرآن میں اللہ فرماتا ہے محبوب یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرمائیے کہ روح اللہ کے امر کا نام ہے، عالم امر سے آئی، اوپر سے آئی. تو جسم کی خوراک نیچے رکھ دی ہے، روح کی خوراک اوپر سے ملتی ہے. امام الانبیاء بھی اوپر سے تشریف لائے اور قرآن بھی اللہ کے اوپر سے نازل ہوا. قد جاءکم من اللہ نور اور انزلنا الیکم نورا مبینا. سمجھ رہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے دو نور دیے تمہیں، دو نور کہ تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے. دو نور دیے، ایک نور کتابی شکل میں، دوسرا نور رسالت معابی شکل میں. سبحان اللہ. دو نور دیے اللہ رب العزت نے ہمیں، ایک کتابی شکل میں، ایک رسالت معابی شکل میں. سبحان اللہ. سمجھ رہے؟ کتابی شکل میں کون؟ قرآن. سبحان اللہ. رسالت معابی شکل میں اپنا حبیب. سبحان اللہ. وہ اس کی سطریں کہانی ہے، ان کی زلفیں کہانی ہے. اس قرآن کو پڑھے وہ قاری بنتا ہے، ان کی زیارت کرنے وہ صحابی بنتا ہے. تو روح کی خوراک کتنے لوگ ہیں جو روح کو دے رہے ہیں؟ نماز روح کی خوراک ہے، روزہ روح کی خوراک ہے، حج روح کی خوراک ہے، زکات دینا روح کی خوراک ہے، وضو میں رہنا روح کی خوراک ہے، رزق حلال کمانا روح کی خوراک ہے، گلیوں میں چلتے ہوئے بھی حضور پہ درود پڑھتے رہنا یہ روح کی خوراک ہے. سبحان اللہ. کلمے کا ورد کرتے رہنا یہ روح کی خوراک ہے. سبحان اللہ. ہم کیا کرتے ہیں؟ جسم باندھتے رہتے ہیں، روح کی خوراک اسے نہیں دیتے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جسم پل جاتا ہے، روح کمزور ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. روح کمزور ہو جاتی ہے. حالانکہ روح جو ہے وہ اوپر سے آئی ہے، عالم بالا سے آئی، لیکن اسے کمزور کر کے ہم نے جسم کو مضبوط کر کے نا جسم کے پنجرے میں قید کر رکھا ہے. یہ ذہن رکھیے. اور جنہوں نے روح کو پالا ہے نا، روح کو پالا ہے اور جسم کو کمزور کیا روزے رکھ کر، جگرتے کانٹ کاٹ کے، خدا کی بندگی کر کر جسم کمزور کیے، روح کو قوت دی، وہ پھر کہاں تک پرواز کرتے ہیں؟ حضرت نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی جنہیں محبوب الہی کہتے ہیں، کسی بندے نے ان کے سامنے کہا کاش میں فرشتہ ہوتا. کسی انسان نے ان کے سامنے یہ بات کی، کہنے لگا کاش میں فرشتہ ہوتا. آپ گران میں آ گئے. وہ فرمایا اللہ نے تجھے اونچا بنایا، نیچے کیوں آنا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ. جو لوگ مقام انسانیت سے آشنا ہے نا کہ انسان کی عظمت کیا ہے، ان کی یہ فکر ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو جو نیک سیرت ہو اس کو کہتے ہیں کہ فرشتہ سیرت انسان. ان کے سامنے کسی نے کہا کہ کاش میں فرشتہ ہوتا، تو آپ نے فرمایا اللہ نے اونچا بنایا، نیچے کیوں آنا چاہتا؟ اسی پر کسی عارف نے کہا فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے. فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے اور میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان کہنے دو. میں فرشتہ نہیں، میں وہ ہوں جسے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. ابو آدم کی اولاد ہے جنہیں فرشتوں نے سجدہ کیا. آپ نے فرمایا اللہ نے اونچا بنایا، تو نیچے کیوں آنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا جی یہ حسرت اس کے دل میں پیدا ہوئی کہ کاش فرشتہ ہوتا کہ میں پہلے آسمان پہ جاتا، دوسرے پہ جاتا، تیسرے پہ، چوتھے، پانچویں، چھٹے پہ جاتا، آسمانوں کی سیر کرتا، فرشتہ ہوتا. آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے تو ابھی حضور کا غلام نہیں بنا. یہ تجھے آسمانوں پہ جانے کی طلب ہے، تو ابھی حضور کا غلام نہیں بنا. فرمایا میں نے مصطفیٰ کی غلامی کر کے دیکھا ہے. فرمایا صرف
فرشتے نہیں، جبریل فرشتوں کا استاد اور سردار ہے. جبریل کی پرواز مکان تک ہے، نظام الدین لامکان تک جاتا ہے. انسان جب اپنی روح کو پال لیتا ہے تو روح ترقی دیتا ہے، تو اس کی روح اللہ رب العزت کی عرش اولا سے بھی بلند ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جسم کو پالتے رہتے ہیں، روح کو مار دیتے ہیں، اس کی خوراک بند کر کے یا کمزور کر دیتے ہیں یا اسے بالکل مار دیتے ہیں، جس کے سبب سے ہم زندگی بھر اندھیرے اور تاریکی میں رہتے ہیں. ایک بار حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ لوگوں کے جسم میں مارتا ہوں، روح نکال دیتے ہیں، جان میں نکالتا ہوں اور جسم مار دیتا ہوں. یا رسول اللہ، بعض لوگ ایسے ہیں جب میں ان کی جان لینے جاتا ہوں نا، روح نکالنے جاتا ہوں، ان کی روحیں پہلے ہی مر چکی ہوتی ہیں. ملک الموت حضور سے پوچھ رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسم تو میں مارتا ہوں، روحیں کون مارتا ہے؟ قربان جائے علم مصطفیٰ کے. سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل کو مشکل بنے تو وہ بھی یہاں پہ حاضری دیتا ہے، وہ بھی میرے نبی کے علم سے فیض لے رہا ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ، جسم میں مارتا ہوں، روح کون مارتا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا، بعض بدبخت ایسے ہیں اپنی روحیں خود مار دیتے ہیں. کون؟ نمبر ایک، اعجاب المرء بنفسہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو گھمنڈی ہوتے ہیں نا، تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتے، دوسروں کو ایک سمجھتے ہیں. اب دیکھ لیں، فیشنیبل عورتیں سادہ عورتوں کا مذاق اڑاتی ہیں، دنیا دار لوگ دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. کسی کو ملا کہہ دیا، کسی کو ملانی کہہ دیا، کسی کو سائیں کہہ دیا، کسی کو صوفی کہہ دیا، کسی کو اللہ میاں کی گائے کہہ دیا کہ جسے دنیا کی ہوا نہیں لگی. نام رکھ رکھے ہیں، اسی طرح کرتے ہیں. نام رکھتے ہیں جو سادہ لوگ ہوتے ہیں. شادیوں پہ عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں، جو فیشن کر کے آتی ہے نا، وہ سادی عورتوں پہ انگلیاں اٹھاتی ہیں. اسے تو کپڑے پہننے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا. دیکھو یہ تو بولی ہے، یہ تو سادی ہے. اور کسی برادری میں کوئی جوان داڑھی رکھ لے اور زلفیں رکھ لے، سر پہ پگڑی رکھا کرے، ٹوپی رکھے، مسواک کے لیے الگ دیگ بنا لے، ٹچ موبائل نہ رکھے، 5 وقت مسجد میں بیٹھے، اللہ والوں کی شدت میں رہے، تو برادری والے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی صوفی پیدا ہو گیا. یہ سائیں ہے، یہ بھولا ہے، نام رکھتے ہیں. امام الانبیاء فرماتے ہیں، معراج کی رات جب میرے رب نے مجھے جنت دکھائی تو اکثر اہل جنت بولوں نے، میری امت کے جتنے بولے تھے سب جنت میں پھر رہے تھے. سبحان اللہ. جتنے چالاک بنتے تھے، دنیا دار بنتے تھے، فیشنیبل بنتے، وہ سب جہنم میں جل رہے تھے. اور حدیث پاک میں ہے، حضور نے فرمایا، جب مجھے رب نے دوزخ دکھائی تو رأیت اکثر اہلہا النساء، اور دوسری روایت میں رأیت اکثر اہلہا الاغنیاء. امام الانبیاء فرماتے ہیں، جہنم میں، دوزخ میں نے اپنی امت کی عورتوں کی اکثریت کو جلتے ہوئے دیکھا. اور اپنی
اپنی امت کے اکثر امیروں کو میں نے جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ. امیروں کی اکثریت جہنم میں جل رہی. حضور خبر دے رہے ہیں. اور حضور کی امت کی عورتوں کی اکثریت جہنم میں جل رہی ہے. حضور خبر دے رہے ہیں. سبحان اللہ. استغفر اللہ. اس لیے ہر عورت کو ڈرنا چاہیے. اپنی قبر قیامت کی فکر کرنی چاہیے کہ اس اکثریت میں میرا نام بھی نہ ہو. کون فکر کرتا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا سیأتی زمان علی امتی وفی روایت سیأتی علی الناس زمان. حضور نے فرمایا میری امت میں وقت آنے والا ہے یخیر الرجل بین العجز والفجور. بندے کے سامنے دو چیزیں ہوں گی. یا داڑھی رکھ کے ملا کہلوائے, صوفی کہلوائے, نام رکھوائے, سائیں ہے, یہ بھولا ہے, یہ سادہ ہے, یہ درویش ہے. یا اپنا نام لکھوائے یا بروں کا ساتھ دے. دو راستے ہوں گے. فرمایا میری امت میں وقت آنے والا ہے شریف آدمی کے لیے دو راستے ہوں گے. یا نکو کہلوائے, یہ صوفی ہے, داڑھی رکھ لی ہے, ملا ہے, مولوی ہے, اور یہاں یہ ہے کہ پھر بروں کا ساتھ دے. ان کی بدماشیوں میں, ان کی غلط کاریوں میں ان کا ساتھی بن جائے. وہ فلمیں دیکھتے وہ بھی دیکھیں, وہ ڈرامے دیکھتے وہ بھی دیکھیں, وہ گانے سنتے ہیں وہ بھی سنیں, وہ تاش کھیلتے ہیں وہ بھی کھیلیں, وہ داڑھی مونچھیں منڈواتے ہیں وہ بھی منڈوائے, وہ شادیوں پہ ڈھول بجواتے ہیں وہ بھی بجوائے, وہ شادیوں پہ ڈیک لگاتے ہیں وہ بھی لگوائے, وہ شادیوں پہ اپنی ماں بہن بیٹیوں کو بنا سنوار کر ویڈیو فلمیں غیروں سے بنواتے ہیں وہ بھی بنوائے. یا بروں کا ساتھی بن جائے یا پھر ملا کہلوائے یا صوفی کہلوائے یا سائیں کہلوائے. امام الانبیاء فرماتے فمن ادرک ذلک الزمان, میرا جو کھرا غلام ہے نا, جو ایسا زمانہ پا لے وہ صوفی کہلوا لے مگر بروں کا ساتھ نہ دے. بے شک. اسے ملا مولوی مولانا کہتے رہے, وہ نکو کہلوا لے مگر بروں کا ساتھ نہ دے. حضور فرماتے ہیں کہ قیامت میں اسے اپنے ساتھ رکھوں. سبحان اللہ. امام الانبیاء کے غلاموں میں یاد کر رہا تھا کہ روحیں اتنی کمزور ہو گئی, روحیں اتنی مر چکی ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں مسجد کے پڑوس میں رہ کر اس مجلس میں نہیں آئے, محفل میں نہیں آئے. ان کے اندر طلب ہی پیدا نہیں ہوئی کہ آپ ملے جائیں مجلس میں. اور طلب پیدا کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ اندر کی جو دنیا ہے نا وہ رٹ چکی ہے. پتہ کیا ہوتا ہے؟ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس سے نا اندر تالے لگ جاتے ہیں. حضور کی حدیث پاک ہے ان هذه القلوب تسطو كما يسطو الحديد اذا اصابه الماء. امام الانبیاء نے فرمایا کہ یہ جو دل ہے نا, دل, ان کو بھی زنگ لگتا ہے, اللی چڑھ جاتی ہے دلوں پہ, اللی. اور مثال دی حضور نے جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے, اسی طرح دلوں کو گناہوں سے زنگ لگ جاتا ہے, اللی لگ جاتی ہے دلوں. صحابہ کرام جب ایسی بات سنتے تھے تو تڑپ جاتے تھے. کیوں تڑپے؟ اس لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر برتن کو زنگ لگ جائے, لوہے کو زنگ لگ جائے تو اسے تو پھر ہم مانج لیتے ہیں, اس کو سیٹل کر لیتے ہیں, پھر چمک جاتا ہے. کوئی چیز رگڑتے ہیں پھر صاف کر لیتے ہیں. اور عام فرماتے ہیں کہ سینے کے اندر دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو یا رسول اللہ دلوں تک تو ہاتھ نہیں جاتا نا, تو دلوں کو کس چیز سے مانجا جائے؟ اگر دل گندے ہو جائیں اور میلے ہو جائیں اور زنگاروں ہو جائیں, دلوں کو کس چیز سے صاف کیا جائے؟ اب سنو, میرے آقا نے دو نسخے دیے دل دھونے کے لیے. میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
ਬਾਹਰੋਂ ਮਲ ਧੋ ਦੀਏ, ਕਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮਲ ਧੋ। मन में मनों के हिसाब से गंदगी के ढेर बने हैं और बाहर सुर्खी पाउडर लग रहा है, बाहर मेकअप हो रहा है, बाहरों मल धो दिए, अंदरों भी मल धो। और तेरा बाहर का धोना की करे कि अंदरों साफ न हो। साहब पैगंबर परेशान हो गए। यहाँ का अगर लोहे को जंग लग जाए तो हम चमका लेते हैं, मांझ लेते हैं, क्योंकि हाथ पहुंच जाता है। अगर दिलों को जंग लग जाए तो कैसे मांझेंगे? दिल तो अंदर होते हैं। डॉक्टर ने भी बाईपास करना हो तो यहाँ से चीरा देता है नाव तक और सीना खोल के दिल तक पहुंचता है। अगर दिलों को जंग लग जाए तो दिल कैसे मांझे जाए? तो दो चीजें हुजूर ने अता की, फरमाया तिलावतुल कुरान, कसरत तिलावतुल कुरान व जिक्रुल मौत। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया कसरत से कुरान की तिलावत करना, कसरत से तिलावत कुरान करना। बताई ताकत कुरान की। फरमाया जिस जगह हाथ न पहुंचे वहां मुस्तफा का कुरान पहुंच जाता है। और मौत का जिक्र करते रहना, हुजूर ने फरमाया तिलावत कुरान करना और मौत का जिक्र करते रहना, तुम्हारे दिल चमक उठेंगे, दिल। और जिस बंदे को फकीरों का टोटका भी सुन ले, जिस बंदे को ये परेशानी हो ना कि मैंने बहुत गुनाह कर लिया और मेरा दिल तो बहुत गंदा हो चुका है, बहुत मैला हो चुका है, अब जल्दी साफ कैसे हो? 20 साल हो गए अंदर गंदगी बनते हुए। क्योंकि हुजूर की हदीस है जब कोई गुनाह करता है ना दिल पे नुक्ता बनता है, दूसरा गुनाह करता है तो एक और नुक्ता बन जाता है, नुक्ते काले बनते जाते हैं और दिल काला तवे की तरह स्याह हो जाता है। और जब पूरा दिल स्याह हो जाए ना फिर उस पे कुरान भी असर नहीं करता, नसीहत भी असर नहीं करती। दिलों को जंग लग जाए तो फरमाया मौत को कसरत से याद करो। और हमारा हाल क्या है? जनाजे के पीछे भी हमें मौत याद नहीं होती, जनाजे के पीछे भी सियासत पर गुफ्तगू हो रही होती। आगे जनाजा जा रहा है, पीछे मंडी के भाव पे बात हो रही है। हजरत अबू दरदा हुजूर के सहाबी है, वो तशरीफ फरमा थे ना, एक और साथी बैठा था उनके सामने से जनाजा गुजरा, उसने पूछा हजरत अबू दरदा से ये किसका जनाजा है? सुने गौर से, सहाबी रसूल से पूछा उस बंदे ने, ये हजरत किसका जनाजा है? फरमाया ये तेरा जनाजा जा रहा है, और अगर तुझे बात अच्छी नहीं लगी तो फिर मेरा जनाजा जा रहा है। मतलब ये था दूसरों के जनाजे देखो तो अपना जनाजा याद करो कि तुम्हारा भी उठने वाला है, तुम्हारा जनाजा भी निकलने वाला है। कितने लोग हैं जो याद करते हैं? दिल गंदे हो जाते हैं, दिल मैले हो जाते हैं। फरमाया जहां हाथ न पहुंचे वहां हुजूर का कुरान पहुंच जाता है। जब अल्लामा फजल हक रहमतुल्लाह रहमतुल्लाह तआला ने हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मुनाजिर था रामचंद्र, उसके साथ उनका मुनाजरा हुआ ना रामचंद्र के साथ, वो मौलाना फजल हक रहमतुल्लाह को कहने लगा आप आए हैं मुनाजरा करने हिंदू लीडर के साथ, तो मैं हिंदुओं का मुनाजिर हूँ और आप है मुसलमानों की तरफ से, आपने मेरी किताबें पढ़ी है हिंदुओं की जो लेते हैं वो पढ़िए। फरमाया पढ़िए मैंने। आपने फरमाया तूने मेरा कुरान पढ़ा है? उसने कहा मैंने पढ़ा है। तो रामचंद्र कहने लगा कि तू मेरी किताबें जो है ना हिंदुओं की किताबें, उसका जुबानी सिर्फ एक सफा मुझे सुना दे और मैं तुम्हारे कुरान के 15 पारे जुबानी सुना सकता हूं। रामचंद्र हिंदू कहने लगा। मौलाना फजल हक रहमतुल्लाह अलैह आप मेरी किताब हिंदुओं की जो मजहबी किताब है उसका एक सफा सुना दे, किसी किताब पर जुबानी सुना दे और मैं तुम्हारे कुरान के 15 पारे जुबानी सुना देता हूं। मौलाना फजल हक हंसने पर लग गए।
جیتا ہوں. سن, تیری مذہبی کتابیں اتنی بوگس اور گور ہیں کہ ایک صفحہ بھی زبانی یاد نہیں ہوتا. یہ میرے مصطفیٰ کے قرآن کا معجزہ ہے. دشمن پڑے تو اس کی جاتی میں چھاتی میں بھی گھر بنا لیتا ہے. تمہاری کتابیں اتنی بور اور بوگس ہیں ایک صفحہ یاد نہیں ہوتا. اور یہ میرے نبی کے قرآن کا معجزہ ہے. دشمن بھی پڑھتا رہے اس کے سینے میں بھی گھر بنا لیتا ہے. اگر دشمن پڑھے قرآن کو تو قرآن اتنا اثر کر جائے. ہم پڑھے حضور کے غلام تو کتنا اثر کرے گا, لیکن پڑھتے بھی نہیں ہیں. مسلمانوں کے گھروں میں جاؤ تو پوچھنا پڑتا ہے قرآن کہاں رکھا ہے. ٹی وی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, LCD پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ LCD سامنے لگا رکھی ہے اور قرآن کو کہیں الماری میں چھپا رکھا ہے. اس کے ساتھ تعلق جو کوئی نگاہ, واسطہ جو کوئی نگاہ, اس کی کیا ضرورت. اپنی کاروں میں, اپنے رکشوں میں, اپنی سلوکیوں میں اور اپنے ٹرکوں میں اور بسوں میں طوائفوں کے گانے سننے والے بدنصیبوں, وہ ساری سیڑھیاں اٹھا کے نا آگ لگا دو انہیں. قرآن سنا کرو, سنایا کرو. سبحان اللہ. حضور کی حدیث بات ہے, سوتان ملتان فی دنیا والا ہے. دو آوازیں ایسی ہیں کہ جہاں سے اٹھتی ہیں نا اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی ہے. اللہ کو اتنی ناپسند ہے وہ آوازیں. ایک میت پر جب اونچی آواز میں عورتیں چیختی چلاتی ہیں اوپر سے لعنت اترتی ہے. کہ مائیں بہن بیٹیاں سن لیں, اگر کوئی فوت ہو جائے جو بے اختیار ہونا آتا ہے اس پر شریعت نے پابندی نہیں لگائی. اس کی اجازت ہے, اختیار میں نہیں ہے. آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں لیکن یہ چیخنا چلانا تو اختیار میں ہے. اس طرح ہاتھ انہیں پابند کر دیا. ان ہاتھوں کے ساتھ میت پہ پیٹ نہیں سکتے, ماتم نہیں کر سکتے. بخاری شریف کی حدیث. امام الانبیاء نے ارشاد ہی یہاں سے شروع کیا, فلیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ. فرمایا جو ماتم کرے مشکل وقت میں, مصیبت میں ماتم کرے اور کپڑے پھاڑے اور دور جاہلیت کی طرح نوحے پڑے اور بین کرے, آقا فرماتے ہیں اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہ ماں بہن بیٹیاں جو میت پہ پیٹتی ہیں وہ سنیں حضور اپنی امت سے خارج کر رہے ہیں. رونے پہ پابندی نہیں ہے, جو بے اختیار آتا ہے آنسو جو گرتے ہیں اختیار میں نہیں ہوتے, جو اس پہ کوئی پابندی نہیں. اور دوسرا امام الانبیاء نے فرمایا جب کسی گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہو اس گھر میں پھر گانے چلے, گانے, اس گھر میں نغمے ٹوٹے, میوزک موسیقی کی آواز آئے, اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی ہے. اب رکشے والا گزرے نا, اس نے گانا چلا رکھا, سلوکی میں بیٹھے تو گانا ہے, ٹرک میں بیٹھے تو گانا ہے, ہوٹل پہ چلے جاؤ تو گانے, ٹچ موبائلوں میں جوان لڑکے لڑکیوں نے گانے بن رکھے ہیں, گھروں میں ٹی وی پر گانے. شادی مہینے بعد ہونی ہے, شادی سے 20 دن پہلے, مہینہ پہلے, 10 دن پہلے ڈیک لگتے ہیں اور انڈیا کے گانے چلتے ہیں. اور امام الانبیاء فرماتے ہیں جہاں گانے ہوں اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی ہے. تو وہ بد نصیب لوگ شادی کے دن تک کتنی لعنتیں کما چکے ہوتے ہیں. آج میجارٹی جو ہے نا اکثریت ان کے گھر گزر رہے ہیں جو پاکستان کی سروے رپورٹ کے مطابق
سب سے زیادہ طلاق واقع ہو رہی ہے ہمارے ملک میں. 6 مہینے نہیں گزرتے لڑکا لڑکی کو طلاق دے دیتا ہے یا لڑکی خدا کے لیے عدالت پہنچی ہوتی ہے میری جان چھڑاؤ میں نے نہیں رہنا اس کے ساتھ. اس کا سبب کیا ہے کہ ہماری مائنارٹی اور اکثریت نے جس چیز سے حضور نے روکا تھا اور منع کیا تھا اس کو ہم نے جب مانا ہوا. امام الانبیاء نے فرمایا الغناء یبت النفاق فی القلب کما یبت الماء الزرع. حضور فرماتے ہیں کہ جو گاڑے ہیں نا گاڑے پہلے زمینداروں کے پاس نا لکڑی کا حل ہوتا تھا آگے 2 بیل جوتتے تھے اور وضو کر کے نا حل چلاتے تھے بسم اللہ پڑھ کے زمین میں داخل ہوتے تھے ہر پھیرے میں کلمے کا ورد رہتا یا درود پڑھتے رہتے تھے کیونکہ اس سے رزق لینا ہے زمین سے. اب یہ ہے کہ وہ حل نہ رہے وہ لوگ نہ رہے ٹریکٹر آ گئے ادھر زمیندار کا بیٹا حل چلانے لگا ہے اس زمین سے اب اس نے رزق لینا ہے اور ادھر اوپر طوائف کا گانا چل رہا ہے ہر دانے پر اس نے خدا کا غضب اتروا دیا لعنت اتروا دی. ایسا رزق کھانے والے لوگ ڈسکو ڈانسر بنتے ہیں رب رسول کے باغی بنتے ہیں اور اگر تلاوت قرآن کر کے بھی پھینکا جائے اور درود پڑھتے ہوئے حال چلائے جائیں وہی رزق کھانے والے کوئی ممتاز قادری بنتا ہے کوئی خادم بنتا ہے. بارشیں زیادہ ہوں پانی ملے تو پھر سبزہ ہوتا ہے کھیتی ہوتی ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ جس معاشرے میں جس ملک میں جس سوسائٹی میں گانے عام ہو جائیں وہاں کے رہنے والوں کے دلوں میں کوٹ پیدا ہو جاتا ہے منافقت پیدا ہو جاتا ہے. آج دیکھ لیں بھائیوں میں وفا نہیں رہی دوستوں میں خلوص نہیں رہا. کہتے ہیں جی معلوم نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا خون کیوں سفید ہو گئے کہ کوئی بندہ مخلص نہیں ملتا خالص نہیں ملتا. تو مدینہ پاک سے آواز آ رہی ہے 15 صدیوں پہلے میں نے تجھے وجہ بتا دی کہ جہاں گانے ہوں وہاں منافقت ہوتی ہے کوٹ آتا ہے. تو بتا جب کوئی گھر گانوں سے خالی نہیں تو کوئی دل منافقت سے خالی کیسے ملے. گانے دلوں میں کھوٹ اور منافقت پیدا کرتے ہیں. اور ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا من جلس الی قینۃ یسمع منہا جو کسی گانے والی کے پاس گیا گانا سننے کے لیے جس نے کسی گانے والی کا گانا سنا اب اس کو اپنی شادی پہ بلا کے سنا یا اس کے اڈے پہ جا کے سنا یا اس کی سی ڈی لگا کے سنا یا اس کی کیسٹ لگا کے سنا کیونکہ اصل جرم ہے سننا. تو امام الانبیاء فرماتے ہیں جس نے گانا سنا ماں بہنوں بیٹیوں جس نے گانا سنا قیامت کے دن جہنم کی آگ میں سیسا پگھلا کر دونوں کان بھر دیے جائیں. یہ میں کیوں شور مچا رہا ہوں کیوں چیخ رہا ہوں کیوں زور لگا شاید کسی کی غفلت کی پٹی اتر جائے. کیونکہ حالات بڑے سنگین ہو چکے ہیں. جوان اپنی جوانی ضائع کر رہے ٹچ موبائلوں میں 24 گھنٹے جب تک جاگ رہے ہیں آنکھیں بدکاری میں لگی ہے کان بدکاری میں لگے ہیں.
امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو گانے ہیں گانے یہ جہاں آواز اٹھتی ہے ویسے لعنت برستی ہے۔ اب یہ سارا دن جو ٹرکوں پر گانے چلاتے ہیں، رکشوں میں سلوکیوں میں گانے چلاتے ہیں، یہ مزدور لوگ ہیں، رات کو جب آتے ہیں نا شام کو گھر تو بد نصیب اتنا رزق کما کے نہیں لاتے جتنی لعنتیں کما لاتے ہیں۔ پھر رزق میں برکت کہاں سے آئے گی جب سارا دن لعنتیں کمانے میں ہوتی؟ اور بعض نادانوں نے اپنے ٹرکوں کے پیچھے نا عورتوں کی تصویریں بنا رکھی۔ بعض نے اپنی کاروں میں لڑکیوں کی تصویریں لگا رکھی ہیں، بعض نے رکشوں میں طوائفوں کی تصویریں لگا رکھی ہیں۔ وہ سارا دن رکشہ چلاتا ہے، دیکھتے تو وہ ہیں جو سواریاں بیٹھتی ہیں، کیونکہ لگایا اس نے 100 بندے کی آنکھ نے جو بدکاری کی دن بھر وہ سارا اس کے کھاتے میں ڈالا گیا کہ وہ نہ لگاتا تو یہ کیوں دیکھتے ہیں۔ درزیوں نے اپنی دکانوں پر طوائفوں کی تصویریں لگا رکھی ہیں۔ حجام کے پاس جاؤ، بال کاٹنے والے نائی، انہوں نے فلمی رسالے رکھے ہوتے ہیں، فلمی میگزین پڑے ہوتے ہیں۔ یہ آنکھوں کی بدکاری کا سامان وہ نائی دے رہا ہے جو مزدور ہے۔ جب مرے گا اس وقت پتا چلے گا کہ کتنی آنکھوں کی بدکاری اس کے کھاتے میں ڈالی گئی۔ اس لیے خدا کے لیے آنکھیں کھولو، قبریں چیخوں سے بھری ہیں جن کی آنکھ یہاں نہیں کھلی تھی اور مرنے پر کھل جاتی ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں، غفلت کی نیند سو رہے ہیں، جب مریں گے پھر جاگ جائیں گے، مگر پھر جاگنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو امام الانبیاء کا یہ طریقہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بتاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جرم کرو گے تو پھر اس سے یہ اثر ہوگا، جیسے گانے کا فرمایا، گانے سننے والوں کے دلوں میں کھوٹ اور منافقت پیدا ہوتی ہے۔ تو ساتھ ہی ابھی علامہ نے بتا دیا کہ اگر کوئی چاہے کہ یہ کھوٹ نکل جائے، یہ زب اتر جائے، یہ اندر سے منافقت ختم ہو جائے، تو حضور نے فرمایا القرآن ینبت الایمان فی القلب کما ینبت الماء الزرع۔ امام الانبیاء نے فرمایا قرآن سنے، قرآن پڑھے، قرآن سنائے۔ سبحان اللہ۔ تو جس طرح گانوں سے دل میں منافقت پیدا ہوتی ہے، اسی طرح قرآن پڑھنے اور سننے سے دلوں میں نور پیدا ہوتا ہے۔ دل جگمگا اٹھتے ہیں قرآن پڑھنے والوں، اندر نور بھرتا رہتا ہے قرآن۔ اور ایک وقت آتا ہے سر سے پاؤں تک وہ نور ہو جاتا ہے، اندر بھر جاتا ہے اس کا نور۔ آپ کے ایمان کو مزید جلا بخشنے کے لیے حضور غریب نواز کی بات سناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہر روز پہلے شروع میں تو 1 پارہ پڑھتے تھے، پھر 5 پارے پڑھنے لگ گئے، پھر 10 پارے پڑھنے لگ گئے۔ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، پھر روزانہ ختم قرآن ہونے لگا۔ ایک ہندو جوگی آیا جس نے اپنے لطیفہ نفس پہ محنت کر کے نا اس کو بیدار کر رکھا تھا۔ جس طرح ہماری 5 کھڑکیاں ہیں نا، باہر دیکھنے کی، سننے کی، سونگنے کی، چکھنے کی، چھونے کی، جنہیں ہمارے ہم ظاہری کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح روحانی 5 کھڑکیاں ہوتی ہیں۔ حواس خمسہ باطنی وہ الگ سے ہے، لیکن اسی طرح روحانی حواس خمسہ روحانی بھی ہوتے ہیں۔ اندر 5 کھڑکیاں الگ رکھی ہیں۔ جب کافر بھی محنت کرتا ہے نا، اللہ اس کی محنت کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا، تو پہلی کھڑکی لطیفہ نفس کی اس کی بھی کھول دیتا ہے۔ عالم ناسوت کھل جاتا ہے کفار میں، محنت کے نتیجے، ریاضت کے نتیجے۔ اس کا لطیفہ نفس بیدار تھا۔ اس کا لطیفہ نفس بیدار ہونا، اس کو انگریزوں نے بھی 5 گیٹس آف نالج کہا ہے۔ ان کا ہیٹ میٹر گزرا ہے، ان کا پروفیسر بریفانٹ گزرا ہے، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ تو جس کا یہ لطیفہ بیدار ہو جائے تو وہ جب کسی بندے کے سامنے بیٹھ کے توجہ کرے تو اس کے اندر کا حال دیکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو ہندو جوگی تھا نا، اس کا لطیفہ نفس بیدار تھا۔ تو
غریب نواز بیٹھے تھے معین الدین چشتی اجمیری، تو ہندو جوگی آئے اور سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ پہلے اس نے غور سے دیکھا، سر سے پاؤں تک، بڑا حیران ہوا، پھر اٹھ کے دائیں بائیں پھرتا رہا اور دیکھتا رہا، پھر آ کے سامنے بیٹھ گیا اور حیران ہو کے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ہندو جوگی کیا دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا معین الدین بات سمجھ نہیں آ رہی، جسم تیرا انسانوں والا ہے، سر سے پاؤں تک سارا نور سے بھرا ہے، اندر نور ہی نور ہے سر سے پاؤں تک۔ وہ جو حضور نے فرمایا قرآن نور سے بھر دیتا ہے۔ لیکن معین الدین چشتی، ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تیرے دل پہ کالا سا داغ ہے، وہ کیا ہے؟ سارا جسم نور سے بھرا ہے، دل پہ چھوٹا سا نقطہ ہے، کالا سا داغ ہے، وہ کیا ہے؟ غریب نواز ہنس پڑے، فرمایا وہ ہندو جوگی، وہ سامنے بیٹھا تھا، وہ ہندو جوگی میرے دل کا یہ داغ مٹ سکتا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا اگر تو کلمہ پڑھ جائے۔ اس نے سر پکڑ لیا، کہا معین الدین کیسی بات کر رہے؟ داغ ہے تیرے دل پر، کلمہ پڑھوں میں، داغ نکل جائے گا تیرا؟ آپ نے فرمایا تو آزما کے دیکھ، تو آزما کے دیکھ، جب داغ نظر آ رہا ہے تجھے تو پھر داغ جب نکلے گا تو نظر آئے گا۔ بلکہ کلمہ پڑھ، یہ داغ میرے دل پہ جو تجھے نظر آ رہا ہے یہ نکل سکتا ہے اگر تو کلمہ پڑھ جائے۔ وہ قریب ہو گیا، کہنے لگا اگر میرے کلمہ پڑھنے سے تیرا داغ نکلتا ہے تو پڑھا کلمہ۔ خوش نصیب تھا جس کا ہاتھ غریب نواز نے پکڑ لیا اور پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھایا، اس کی نظر دل پہ لگی، وہ داغ بھی اڑ گیا اور دل سورج کی طرح چمکنے لگا۔ ہندو جوگی قدموں پہ گرا، کہنے لگا معین الدین سمجھ نہیں آ رہی، مجھے کچھ بھی پلے نہیں پڑا، داغ تھا تیرے دل پہ، کلمہ پڑھا میں نے، داغ تیرا کیسے نکلا؟ اب اللہ کا ولی جلال میں آ گیا غریب نواز، فرمایا ہندو جوگی سن، اللہ کی عزت کی قسم، وہ میرا داغ نہیں تیرے کفر کا داغ تھا جو میرے دل کی آئینے میں تجھے نظر آ رہا تھا۔ اپنے اندر نور بھرو، قرآن کا نور بھرو۔ یہ ٹچ موبائل چھوڑ دو، یہ رومانٹک میگزین چھوڑ دو، اخلاق دوز ناول پھینک دو، آنکھ لگا دو اور الماری سے قرآن نکال دو۔ جوانوں ہاتھ میں بھی جیب میں بھی سورہ یاسین رکھو، ہاتھ میں بھی جیب میں بھی سورہ یاسین رکھو۔ کیا سوال وقت ہے جب لوگ سفر پہ نکلتے تو پاس قرآن ہوتا، اور اب ٹچ موبائل ہے اور دنیا بھر کی غلاظت ٹچ موبائلوں میں، اور ٹچ موبائل ہر بندے کے ہاتھ میں، میری پوری دنیا کی گندگی ہاتھ میں آ گئی۔ اب ایمان کی پختگی کے بغیر اسے کون بچا سکتا ہے؟ جب تک ایمان میں پختگی نہ ہو کون بچا سکتا ہے؟ گھر گھر آگ لگی ہے، میں دیکھ رہا ہوں ہماری نسلیں جہنم کی طرف بانگ رہی ہیں، بانگ رہی ہیں۔ انہیں کون سمجھائے کہ آگے آگ ہے، اور وہ آگ ایسی آگ نہیں جیسی دنیا کی آگ۔ وہ امام الانبیاء فرماتے ہیں لگتی ہے تن پر اور من تک بھول کے رکھ دیتی ہے، تتالے والا نافذہ دلوں تک چڑھ جاتی ہے۔ خدا کے لیے ماں بہنوں بیٹیوں، اب وقت ہے شریعت کی طرف آ جاؤ۔ اسی
دور کا واقعہ سچا واقعہ ہے. ایک باپ نے نا ماں باپ کی خواہش تھی کہ ہماری بیٹی لیڈی ڈاکٹر بن جائے. وہ خوبصورت لڑکی تھی اور آج کالجوں کا اور جو اسکولوں کا ماحول ہے وہ آپ جانتے ہیں. وہ میک اپ کر کے بازاروں میں پھرتی تھی, میک اپ کر کے نوجوان لڑکوں کے ساتھ ہاؤس جام کرتی رہی, لیڈی ڈاکٹر بنی. برادری میں جتنے لڑکے تھے وہ داڑھیوں والے تھے. انہوں نے رشتہ مانگا تو اس نے انکار کر دیا, میں صوفی سے شادی نہیں کروں گی, میں کسی مولوی سے شادی نہیں کروں گی. یہ سائی ہے, میں سائی سے شادی نہیں کروں گی. اس نے بال کٹوائے ہوئے تھے, فیشنیبل لڑکی تھی, اپ ٹو ڈیٹ تھی. اس نے کہا میں کوئی اپنے جیسا ملا لو میرج کروں. ایک لڑکا اسے مل گیا اپنی طرح کا, بے پردہ, بے غیرت, بے حیا قسم کا, فیشنیبل. تو رشتہ ہو گیا اس کا. اب وہ لڑکی مریضوں کا علاج کر رہی تھی کہ علاج کرتے کرتے کسی مریض سے اس کو ایسے جراثیم لگے کہ سر کے سارے بال جھڑ گئے. وہ لڑکا جس نے لو میرج کی اس کو بات کر رکھی تھی, وعدہ کر رکھا تھا ایک دوسرے سے پیار ہے اس لیے شادی کریں گے, ضرور کریں گے. اس نے انکار کر دیا کہ اب تو یہ ڈائٹ بڑھ چکی ہے, میں اس سے شادی نہیں کروں گا. بال ہی نہیں رہتے, اسے ہی خراب ہو گیا تھا, اب میں اس سے شادی نہیں کروں گا. اس نے شادی سے انکار کر دیا. اب جو اپنی برادری کے تھے انہیں تو خود رد کر چکی تھی. اتنا غم لگا کہ وہ بچی مر گئی. اس کا باپ بیان کرتا ہے, یہ بات کتابوں میں آ چکی ہے. اس کا باپ کہتا ہے اپنی بیٹیوں کی بات کوئی نہیں بتاتا, مگر میں بتا رہا ہوں شاید کئی بیٹیاں بچ جائیں, کئیوں کی بیٹیاں بچ جائیں, میری تو گئی. وہ لڑکی مر گئی, اس کو دفن کرائے. وہ باپ قسم کھاتا ہے, اللہ کی عزت کی قسم, میں نے خواب دیکھی کہ مجھے چیخنے کی آواز آ رہی ہے. میں نے آواز سے پہچانا میری بیٹی چیخ رہی ہے. سمجھ رہے؟ میں نے حیران ہو کے ایک طرف توجہ کی تو ایک لوتھڑا سا پڑا تھا, اس سے آواز آ رہی. میں نے کہا کون ہے تو؟ کہا ابو مجھے پہچان, میں تیری بیٹی ہوں. تیرا یہ حشر کیسے کہ تیری پہچان مشکل ہے؟ ابا جب میں قبر میں گئی ہوں فرشتے آ گئے تھے عذاب والے, انہوں نے کہا یہی آنکھیں تھیں جن میں کجرے ڈال کے غیر محرموں کو دکھاتی تھی. انہوں نے یوں انگلیاں ڈالی اور آنکھیں نکال لی ہیں. یہ وہ ہونٹ تھے جن پہ تو لپسٹک اور سرخی لگا کے غیروں کو دکھاتی تھی. یوں کینچیاں ڈالی اور ہونٹ کانچ لیے انہوں نے. ابا میری پلکیں کھینچ لی انہوں نے. میرے ناخن دل پہ نیل پالش لگا کے میں غیروں میں بیٹھتی تھی. انہوں نے پلاس آگ کے بنے ہوئے تھے, میرے ناخن کھینچ لیے. ابا میں جہنم کے گڑھے میں پڑی ہوں. کاش میرے باپ تو نے مجھے انگریز کی تعلیم نہ دی ہوتی, میری بڈی میں مصطفیٰ کا قرآن نہ ہوتا. وہ باپ کہتا ہے لوگوں اپنی بیٹی کی کوئی بات نہیں بتاتا. میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ میری بیٹی تو گئی جہنم میں, شاید کئیوں کی بیٹیاں بچ جائیں. یہ 4 دن کا کھیل ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں عام لوگوں کو, اپنے بھائی غلام مرتضیٰ صاحب کو, نواز صاحب کو اور نعیم صاحب دیگر سب کو مبارکباد دیتا ہوں, اور ان بہنوں بیٹیوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. میں بے سر کا آدمی ہوں, میرے پاس نہ کوئی سر تال ہے نہ کوئی شعر و شاعری ہے. میں شعر یاد کرنے کی بجائے نہ حضور کی حدیثیں یاد کر لیتا ہوں, یاد کر لیتا ہوں. انہوں نے یہ طلب کیا کہ آپ آئیں اور اس طرح کا خطاب کریں, کسی ایک کا رخ بھی مدینے کی طرف ہو جائے, سبحان اللہ, کسی ایک کا کانٹا بدل جائے تو اللہ کی عزت کی قسم ان کی محنت ٹھکانے لگی. سبحان اللہ. کانٹا تو سب کا بدلنا چاہیے, اس لیے کہ سب نے مرنا ہے اور سب نے قبر میں اترنا ہے, اور قبر میں اترتے ہی نمودے پوچھے جائیں گے
نہ دنیا کی تعلیم کی کوئی ڈگری پوچھی جائے گی، نہ یہ پوچھا جائے گا تیرا فلاں ڈپارٹمنٹ میں کتنا ایکسپیرینس ہے۔ وہاں ٹوٹلی طور پر پہنچتے ہی حضور کی شریعت شروع ہو جائے گی۔ اور جس نے امام الانبیاء نے بولا شریعت سے کوئی رابطہ ہی نہیں کرتا، جس نے شریعت سے کوئی راہ و رسم نہیں کرتا، وہ پہچانے گا کیسے، بتائے گا کیسے میرا خدا کون ہے؟ یہ ذہن میں رکھیے، اگر نمازیں نہ ہو، روزے نہ ہو، حج و زکات نہ ہو، تلاوت نہ ہو، رزق حلال نہ ہو، آپ کہتے ہیں ہم سارے کے مسلمان ہیں، لیکن قبر میں پہچان نہیں ہو سکے گی کہ میرا رب کون ہے، کیونکہ ہم اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے طوطا پال رکھا تھا، وہ پنجرے میں بند تھا، تو اس کو میں کہتا تھا میاں مٹھو کہو اللہ، وہ کہتا تھا اللہ، میں اس کو 5 بار کہتا نا میاں مٹھو کہو اللہ، میاں مٹھو کہو اللہ، تو وہ کہتا اللہ اللہ اللہ۔ ایک دن پنجرے کا دروازہ کھلا رہ گیا، تو بجلی آئی اور طوطے کو نا گردن سے پکڑ کے لے کے درخت کی بلندی پہ چڑھ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اب طوطا مر رہا تھا، وہ چونکہ درخت کی ٹہنی پہ تھی، بلی نے اس کو دبوچ رکھا تھا گردن سے، وہ ٹے ٹے کرتے طوطے ٹے ٹے کرتے طوطا مر گیا۔ اللہ والوں کی نظر بڑی باریکی سے دیکھتی ہے، فرماتے ہیں میں سوچنے لگ گیا کہ یہ پنجرے میں تھا تو اللہ اللہ کرتا تھا میرے کہلوانے پر، مرتے ہوئے اس کے منہ سے اللہ کیوں نہیں نکلا، ٹے ٹے کیوں نکلی؟ چاہیے تو تھا کہ موت کے وقت منہ سے اللہ نکلتا، تو ٹے ٹے کرتا کیوں مرا ہے؟ تو کہتے ہیں میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ابھی اللہ اللہ اس کی صرف زبان تک تھا، دل میں نہیں اترا تھا، اور ٹے ٹے چونکہ دل میں اتری ہوئی تھی، تو جو شاید دل میں تھی مرتے وقت وہی زبان پہ آئی ہے۔ تاش کی بازی کے لیے نمازیں چھوڑنے والوں، ابھی اللہ نہیں اترا، تمہارے اندر تاش اتری ہوئی ہے۔ ڈرامے کی قسطیں دیکھنے کے لیے نمازیں چھوڑنے والی ماؤں بہنوں بیٹیوں، اگر ابھی اللہ دل میں نہیں اترا، ابھی ڈرامے اترے ہوئے ہیں۔ ٹچ موبائلوں پر آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا رہنے والے جوانوں اور کرکٹ میچ کے لیے جمعے چھوڑنے والوں، ابھی اللہ دل میں نہیں اترا، ابھی کرکٹ اتری ہوئی ہے۔ اللہ اگر دل میں اتر جائے تو پھر پہلے دل میں سما جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پہلے اللہ دل میں آ جاتا ہے، پھر سما جاتا ہے، پھر پوری زندگی پہ چھا جاتا ہے۔ اس بندے کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا حضور کی شریعت کے مطابق ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے باہر تک حضور کی شریعت کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے میری ماں بہنوں بیٹیوں، یہ وقت ہے، وقت ہے، وقت ہے، شریعت کی طرف آ جاؤ، پردے کا اہتمام کرو، بے پردگی جہنمی بنا دیتی ہے۔ آج اتنے وسائل سب کے پاس ہے کہ ایک بڑی سی چادر عورتیں بنا سکتی ہیں، ہر گھر کی عورت اپنے کی چادر بنائے، گھر سے نکلے بازار جانا ہے، کہیں شادی پہ جانا ہے، سر سے پاؤں تک چادر کی لپٹ میں جاؤ، پردے میں رکھو اپنے آپ۔ علامہ اقبال کہتا ہے اس بات کا کچھ فیصلہ میں کر نہیں سکتا، وہ خوب سمجھتا ہوں یہ زہر ہے یہ قند، اس بات کو عورت کی بصیرت ہی کرے فاش، مجبور ہے مقہور ہے مردان خدمت مند۔ کیا بات ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آزادی نسواں کے زمرد کا گلو بند۔